الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحن اقرب الیہ من حبل الورید سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم قرب الہی کے مراحل سے متعلق بات کریں گے۔ قرب الہی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شک اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میں جو نعمتیں ہم نے دی دنیا کی آخرت کی، تم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں اگر سب سے بڑی نعمت اگر ہم کہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنا قرب دے دے، اللہ ہمیں اپنی رضا دے دے، اللہ ہمیں اپنی دیدار کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ جو مسلمان ہے، خاص طور پہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اس محبت کی وجہ سے اس کو اللہ کی تلاش بھی ہوتی ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں جس کو سجدہ کرتا ہوں کاش کہ میں اس سے جو ہے بات بھی کر سکتا، کاش میں اس کو دیکھ بھی سکتا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اس بات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو بھی نظر کیوں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پردوں میں چھپایا ہوا ہے تاکہ انسان جو ہے اس کی تلاش کرے، اور اس کی جستجو جب بڑھ جائے گی، اس کی محبت بڑھ جائے گی، تو اب جو ہے اس شدت کے ساتھ جب وہ زندگی گزارے گا تو اعمال بھی اچھے کرے گا اور مقام بھی اعلیٰ پائے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا کہ اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے صفات سے، اس کے مظہر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ خالق ہے تو ہم مخلوق پہ جب توجہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کو اللہ نے کیسے بنایا اور کتنا خوبصورت بنایا۔ اسی طرح جو ہے بہت ساری جو اللہ کی صفات ہیں جن کا تذکرہ قرآن حدیث میں بھی کیا گیا، ان سب کو تفصیل کے ساتھ اگر کوئی غور کرتا رہے گا، سوچتا رہے گا، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافہ محسوس ہوگا۔ تو بھئی اللہ کی ذات تو چھپی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں۔ اب جس طرح یوں سمجھیں کہ ایک پینٹر ہے اور اس نے پینٹنگ بنائی اور دنیا میں عام ہو گئی، لوگ اس کی پینٹنگ کو جو ہے سجاوٹ کے طور پہ اپنے گھروں میں بھی لگاتے ہیں، مگر جو ہے ہر آدمی اس پینٹر سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کسی بیرون ملک میں رہتا ہو ہے جی، اور یا پھر وہ جو ہے اتنا اہم آدمی ہو کہ ہر کوئی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن اس کی یہ پینٹنگ جو ہے ہر طرف پہنچ رہی ہے، اور اس پینٹنگ کی وجہ سے اب لوگ اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سپورٹس کھیلنے والے جو ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے ہر آدمی سے بات نہیں کرتے، بلکہ جو ہے ان کی سپورٹس کو دیکھ کر اور ان کے کام کو دیکھ کر جو ہے اس سے لوگ محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی بہت بڑے ہیں اور اللہ تو سب سے بڑے ہیں۔ اللہ نے بھی اپنی صفات کو اس دنیا میں پھیلا دی تاکہ انسان جو ہے ان کو دیکھ کر جو ہے اب اس بات پہ تڑپے کہ کاش کہ میری بھی ملاقات ہو جائے۔ ہم نے دیکھا کوئی اللہ والا ہوتا ہے اور جو ہے وہ مشہور ہوتا ہے، اب وہ کسی شہر میں جاتا ہے، لوگ سنتے ہیں کہ اللہ والا فلاں بندہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے، بڑے لوگ جو ہے دور دور سے سفر کر کے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان سے ملاقات ہو جائے، ان کو ہم دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات کے لیے جنت کو پسند فرمایا، اور اس دنیا میں یہ ملاقات ممکن نہیں تھی، لہٰذا اللہ نے جیسے پسند فرمایا ویسے ہی ہوگی۔ لیکن مسلمان کا تڑپنا اس زندگی میں، ہاں واقعی یہ تو بھئی لازمی چیز ہے کہ ہم یہاں تڑپتے رہیں گے اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے رہیں گے، اس کی جستجو کریں گے تاکہ ہم جو ہے اللہ کے مقرب بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرما لے، کیونکہ یہ بہت بڑی اہم بات ہے۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ
فرعون نے جب جو ہے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ جو ہے تم موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرو گے، اب انہوں نے دیکھا بادشاہ بہت سیریس ہے اس معاملے میں، چنانچہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہم مقابلہ تو ضرور کریں گے، آپ کا حکم ہے، لیکن ہمیں انعام کیا ملے گا؟ وہ چاہتے تھے ہم زیادہ سے زیادہ انعام پالیں، ہے جی۔ تو اب بادشاہ نے ان کو واپسی میں جواب دیا، اور قرآن میں اللہ کا اس کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنے قریب والے لوگوں میں شامل کر لوں گا اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس مقابلے میں شکست دے دی۔ تو یعنی مقرب بندہ جو ہوتا ہے اب یہ بادشاہ کو ملے گا جلے گا، بادشاہ کی محفل میں بیٹھے گا، بادشاہ جو کھائے گا اس کو بھی پیش کیا جائے گا، بادشاہ جس جگہوں پر انجوائے کرے گا، اچھی اچھی محفلوں میں جائے گا، یہ مقرب بندہ بھی اس کے ساتھ جا رہا ہوگا۔ اگر کوئی کام ہوگا، کوئی اٹکی ہوئی چیز ہوگی تو بھئی یہ مقرب بندہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچے گا، دوسرے لوگ جو ہیں روک لیے جائیں گے اور یہ مقرب بندہ جو ہے بادشاہ تک پہنچ جائے گا۔ تو مقرب ہو جانا بہت بڑی جو ہے یہ سعادت ہے، اور جو ہے اللہ کا جو مقرب بن جائے تو یہ تو پھر ایمان لانے کے بعد جو ہے بہت بڑی سعادت ہو گئی۔ ہمیں اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اس لیے ہر مومن کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں۔ اب یہ مقرب بندہ کیسے بن جائے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اور آج ہمارے یہی عنوان ہے کہ اس کے مراحل سے گزرنا پڑے گا، ہے جی۔ سب سے پہلے ہے کہ انسان توبہ کر لے پچھلے گناہوں سے جو ہے، اور آئندہ نیک بننے کا ارادہ کر لے، ہے جی، کیونکہ جب ناراض کیا ہوا ہے تو مقرب کیسے بنے گا، ہے جی۔ اگر اب بیٹے نے ماں کو ناراض کیا ہوا ہے تو وہ کیسے بیٹا پیارا بیٹا کہلائے گا، باپ کا بیٹا کیسے پیارا بیٹا بن جائے گا؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لے کہ میں نے جو غلط کام کیے ہوئے ہیں یہ واقعی غلط ہیں، یہ مجھے قرب دینے کے لائق ہی نہیں ہے، پاس بٹھانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو چنانچہ جب ہم پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لیں گے اور آئندہ نیک بن کے رہنے کا ارادہ کر لیں گے تو اب جو ہے یہاں سے سفر شروع ہو جائے گا، اور جب جو ہے نیکی کی طرف ہم بڑھنے شروع ہو گئے تو اب سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں ادب سیکھنا پڑے گا، کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور جو ہے انسان بے ادب قسم کا انسان ہو، نہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہو، نہ جو ہے کوئی ڈھنگ سے یہ عبادت جانتا ہو، نہ کچھ کرنا جانتا ہو، تو یہ مقرب کیسے بن جائے گا؟ اچھا، اب اس میں ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ ادب ہوتا کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ ادب یہ ہے کہ ہر چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی مینوفیکچررز ہوتے ہیں، مثلا گاڑی ہے، اس کی کمپنی نے اس کو بنایا، اس کے ساتھ اس کا ایک مینول بنایا، تمام اس کے بٹن وغیرہ ہر چیز سمجھائی۔ اچھا، گاڑی کے اندر کتنے پیسنجر بٹھانے ہیں، گاڑی کے اندر بٹھانے ہیں یا گاڑی کی چھت پہ بٹھانے ہیں، ہے جی، تو یہ ساری چیزیں ترتیب وار بتائی جاتی ہیں۔ بعض گاڑیاں جو ہے پیسنجر گاڑیاں ہوتی ہیں، بعض گاڑیاں لوڈر ہوتی ہیں، بعض بسز ہوتی ہیں، بعض ٹرک ہوتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی گاڑیاں ہیں، مختلف مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اب اگر ایک بندہ یہ بات سمجھے ہی نہ کہ بھئی میرے پاس گاڑی تو پیسنجر گاڑی ہے، لوڈر گاڑی تو نہیں ہے، وہ اس میں لوڈنگ کا کام شروع کر دے، اور جناب چھت کے اوپر بھی سامان رکھا ہوا ہے، اندر بھی سامان ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے گاڑی کی سیٹیں ہوتی ہیں لیدر کی بنی ہوئی ہے، بڑی اچھی خوبصورت، یہ جو ہے اس پہ کوئی پانی ڈال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اس میں مینول میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھئی داغ دبے کس طرح سے لگ جاتے ہیں، کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب اس میں جو پیٹرول ڈالنا ہے، کون سی کوالٹی کا پیٹرول ڈالنا ہے، یہ اس کی بجائے کچھ بھی ڈال دیتا ہے جی، تو یہ گاڑی تو خراب ہو جائے گی، یہ تو بھئی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، یہ تو جو ہے مینوفیکچر کے مطابق نہیں بنائی ہوئی۔ تو لہٰذا ادب جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اس گاڑی کو اب انسان نے
کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، تو انسان جو ہے ایک مشین سمجھ لیں اس کو بھی۔ اب اس مشین کے اندر مختلف فنکشنز ہیں، آنکھوں کا دیکھنا ہے، کانوں کا سننا ہے، زبان کا بولنا ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، پاؤں کا کام چلنا ہے، اور پیٹ کا کام جس میں کھانا ڈالنا ہے، اور اس طریقے سے پوری باڈی کا استعمال ہے۔ ایک آدمی جو ہے ہر چیز دیکھتا ہے، بے پرواہی سے دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ نہیں دیکھنے والی۔ اب اگر وہ نامحرم کو دیکھ رہا ہے تو اس کی نگاہوں سے اس کے دل پہ اثر ہو رہا ہے، اور اس کے جذبات بھڑک رہے ہیں، اس کی وجہ سے دل دھڑک رہا ہے، اور دماغ میں جو ہے اب سب خلط ملط چیزیں ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ گھر آئے گا، اگر اس نے اتنے چہرے دیکھے ہوں گے، بیوی کہاں سے اچھی لگے گی بھائی، اب یہ پریشان حال ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے اب جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا ادب یہ ہے کہ ان کو وہی استعمال میں لائیں جس کا حکم دیا گیا۔ زبان دی ہے تو زبان سے کون سے الفاظ بولنے ہیں، کون سے نہیں بولنے چاہیے۔ ہر بات بولتا پھرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، بہتان بھی باندھتا ہے، جہاں ذرا سی بات ہوتی ہے گالی گلوچ بھی دیتا ہے، اور غصے سے آ کے پتہ نہیں کیا کیا بکتا ہے۔ تو بھئی یہ ساری غلط چیز ہو گئی۔ اب جسم کا جو ہے صحیح استعمال کرنا یہ ایک لازم چیز ہے، کیونکہ الدین جو ہے کلہ ادب، یہ ادب ہے۔ سارا دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا وہ ادب ہے، اور اللہ کا ادب کرنا، رسول اللہ کا ادب کرنا، کلام اللہ کا ادب کرنا، بیت اللہ کا ادب کرنا، اولیاء اللہ کا ادب کرنا۔ نیک لوگ بیٹھے ہیں اور یہ بندہ جو ہے اسی طرح لباس میں آ گیا جس طرح کہیں اور زندگی میں گزارتا ہے۔ کوئی مہمان آ رہا ہے، آپ کچھے میں تھوڑی باہر آ جاتے ہیں بھئی، آپ لباس پہن کے آئیں گے۔ جی آپ دفتر جا رہے ہیں تو آپ نے وہاں بھئی کس حال میں جانا ہے، ایسے میلے کچیلے کپڑے اٹھا کے پہن لیے، نہ استری کیا نہ کچھ کیا، تو یہ ادب کے خلاف ہو گیا۔ تو چنانچہ جو ہے تمام چیزوں کو ان کے آداب کے مطابق کرنا، اچھا انسانوں کا بھی ادب کرنا، مسلمانوں کا بھی ادب کرنا، اسی طرح جانوروں کا بھی ادب کرنا، اور خاص طور پہ پالتو جانوروں کو کھانا پینا دینا اور ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، یہ پالتو جانوروں کا صحیح استعمال ہے، صحیح ادب ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں، اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا اور اللہ کی نسبت سے جو بھی ہے سب کا ادب سیکھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے یہ سیکھنا پڑے گا کہ بھائی ان کا استعمال صحیح کیا جائے، مخلوق کا بھی اور خالق کا بھی ادب سیکھنا پڑے گا۔ جب یہ ادب آئے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائیں گے، کیونکہ اب جو ہے ادب بندہ کیسے کرے گا، ہے جی، علم کے بغیر تو ادب ہو نہیں سکتا، ہے جی، تو اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ جانتا ہی نہیں ہے تو کیسے پھر ادب کرے گا؟ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادبنی ربی فاحسن فی تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت ہی اچھا ادب سکھایا، ہر چیز کے بارے میں بہت اچھا ادب سکھا دیا۔ پھر فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، کہ میرے رب نے مجھے علم عطا فرمایا اور بہترین سکھایا، ہے جی۔ تو جو بہترین سکھانا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ علم تو بہت سارے علم ہوتے ہیں، ہے جی، مختلف چیزوں کے علم ہوتے ہیں، بعض علم کو دوسرے علم پر فوقیت ہوتی ہے جی، اور جو ہے اسی لیے بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ علم حاصل کرے، تاکہ اس علم کی وجہ سے سب سے زیادہ اس کو فائدہ ہوگا۔ کوئی کہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے، کوئی کہتا ہے اٹرنی بنے، کوئی کہتا ہے جی فلاں انجینئرنگ کا کام کرے، ہے جی، کوئی جو ہے کسی حساب میں، کوئی کسی حساب میں۔ اچھا اسی طرح علم جو ہے کوئی جو ہے ریگولر علم حاصل کر رہا ہے، کوئی جو ہے اسپیشل ایڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ انڈر گریڈ پہ ختم کر رہا ہے، کوئی ماسٹر کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹریٹ پہ جا رہا ہے، کوئی ریسرچرز بن رہے ہیں۔ تو علم کی کہیں پہ انتہا نظر نہیں آ رہی، علم تو بہت سارے ہیں، اور ان تمام علوم کے اندر سب سے اعلیٰ علم جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے فرمایا اقرا اقرا، ہے جی، پڑھیے پڑھیے، ہے جی۔ تو اب پڑھنے سے کام شروع ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ہے جی۔ دنیا کا علم تو
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا، انسان اس کو ڈھونڈتے سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن بھائی موت کیسے ہوگی، قبر کیا ہوگا، حشر کیا ہوگا ہے جی، اور حساب کتاب کیسے ہوگا، میزان کا معاملہ، پل صراط کا معاملہ جو بھی انسانوں کو اس جسم سے گزرنا ہے، اسی طرح جہنم میں کیا ہوگا اور جنت میں کیا ہوگا، یہ علم تو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے نبی کو پسند فرمایا۔ لہٰذا جو ہے ادب سیکھنا تھا سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد یہ علم حاصل کرنا ہے، چاہے دنیا کا علم ہو چاہے آخرت کا علم ہو، دونوں کو جو ہے سب سے پہلے اس کی جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور پھر اس کے مطابق آپ وہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ قرب کے مراحل، یعنی ایمان لانے کے بعد توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صفات ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے، زمین آسمان چاند ستارے اور تمام چیزیں جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور ان سب چیزوں کا ایک صحیح استعمال ہے اور ایک غلط استعمال ہے۔ اس صحیح استعمال کو سیکھ کر اسی طرح اس کو استعمال میں لانا، اس کو اسی انداز سے سوچنا، اسی طرح عمل کرنا، یہ اس کا ادب کہلاتا ہے، یہ اس چیز کا کہ بھئی اس چیز کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ ادب حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کا ادب کریں گے، ان کو صحیح استعمال کریں گے، یہ نعمتیں ہیں، اور ان کا ایک بہترین ادب یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں پاک حلال چیزیں دی ہوئی ہیں، ہم اس پہ شکر ادا کریں ہے جی، اور جو ہے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرے۔ مثلا اگر کہیں پر جو ہے پہاڑ خشک ہیں تو اس کا ادب یہ ہے کہ اس خشک پہاڑوں کو بھی خوبصورتی سمجھیں، یہ نہیں وہاں گزرتے ہوئے مشورہ دے دیں کہ کاش کہ یہ ہرے بھرے ہوتے تو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے۔ ہاں جی، آپ سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، فقط آپ کہیں کہ اللہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے سب کا سب بہت خوبصورت اور بہت اچھا، میں اس پہ بڑا شکر ادا کرتا ہوں جو آپ نے مجھے دیا، اور اس میں جیسے کھانا پینا کا ضائع نہ کرنا ہے نا، اکرم الخبث کہتے ہیں کہ بھئی آپ کھانے پینے کا بھی ادب کریں، اور جو عزیز رشتہ دار اللہ نے دیے ہیں ان سے پیار محبت کے ساتھ رہے، شکر پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ زندہ سلامت دیے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ بھئی میرے ابا کے اندر یہ نقص ہے، میری اماں میں یہ نقص ہے، اور یہ باتیں کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ قطع رحمی کرنا، ان کے نقائص کے اوپر ہر وقت تنقید کرتے رہنا، اسی طریقے سے بیوی مل گئی شکر پڑھو بھائی، اس کا ادب کرو کہ اللہ نے تمہیں بیوی دے دی۔ کتنے لوگ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، اور اگر شادیاں ہوئی ہیں تو بھائی پھر اس کے بعد بیوی فوت ہو گئی ہے، اور وہ بیچارے پھر جو ہے دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب کیا کریں ہے جی۔ اس طرح سے اللہ نے صحت دی ہے تو شکر پڑھو، یا اللہ آپ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اس کو عبادت میں لگاؤ، یہ جسم کا جو ہے صحیح استعمال ہے کہ یہ ہر وقت عبادت میں لگی رہے، اس سے غلط استعمال میں اس کو مت لاؤ، اور اس کا جو ہے استعمال تمام چیزوں کا اس کو قرآن و حدیث کے علم کے مطابق کرو، یعنی کہ اپنی عقل سے کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اب قرب کا دوسرا منزل جو تھی علم، تاکہ وہ علم کے مطابق جب آپ چلیں گے، اور اللہ نے اس کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا تو زندگی جو ہے اس کے مطابق گزاریں گے، تاکہ جو ہے تمام جسم اس کے مطابق عمل کرتا رہے گا، اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہی جسم کا بہترین استعمال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیا، جس کو ہم سنت رسول اللہ کہتے ہیں، کہ آپ کا صبح کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، باتھ روم میں جانا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، گھر والوں سے جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا، اور اسی طرح
تمام چیزیں معاملے اگر ہم سنت کے مطابق کرتے چلے جائیں گے، اس علم کے مطابق کرتے چلے جائیں گے جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اللہ نے جس کا حکم دیا، جب ہم اس کے مطابق چلتے رہیں گے یہ علم جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک ہے یہ علم جو ہمیں معلوم ہو گیا، اب اس کو جو فقط معلوم ہوا تو وہ علم جو ہے نافع نہیں کہلائے گا، وہ فائدہ مند نہیں کہلائے گا، کیونکہ جب تک اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پرسکرپشن لکھ دی کہ بھائی یہ آپ کی بیماری کا علاج ہے، آپ پرسکرپشن لیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، گھر میں جا کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے گولیاں جو ہے نا وہ نہیں کھائی جاتی، بہت مشکل کام ہے، اب آپ بتاؤ کہ کیا صحت آ جائے گی؟ ہے نا، بہت سارے لوگ میں نے دیکھا وہ دوائی نہیں کھاتے، وہ دوائی سے پرہیز کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے پرہیز کرنا تھا بیماریوں سے، جس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا تھا، آپ نے دوائی سے پرہیز شروع کر دیا۔ تو بھائی آپ کو چاہیے کہ پرسکرپشن کا استعمال کریں، اور پرسکرپشن کا اگر استعمال کر رہے ہیں تو جس طرح ڈائریکشن دی گئی ہے ویسے ہی اس کو استعمال کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے وہ پرسکرپشن استعمال کی۔ اگر کہا کہ بھئی اس کو 3 دفعہ دن میں کھانا ہے، آپ نے 1 دفعہ ایک گولی کھا لی، تو بھئی اب یہ تو آپ نے پرسکرپشن سے استعمال نہیں کی۔ جیسے کہی ہے نا ویسے اس کو 5 دفعہ نماز پڑھنے کا حکم ہے تو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی نماز پڑھ لی یا دن میں چند نمازیں پڑھ لی، نہیں بھائی یہ تو پرسکرپشن نہیں ہے۔ جو ہے نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، روزے انسان کے اندر تقوی کو پیدا کرتے ہیں، تو لہٰذا کبھی کبھی کرنے سے تو یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، یہ تو ہوگا ہی نہیں، فائدہ نہیں پورا نصیب ہوگا۔ تو اچھا اسی طرح اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے کہ علاج کروانا اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ نے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ نے جو ہے فیٹی فوڈ نہیں کھانا ہے جی، آپ نے سنا توجہ سے اور آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ جی کیوں نہیں کھانا؟ اس لیے کہ آپ کا ہائی کولیسٹرول ہو جائے گا، اور ہائی کولیسٹرول والے مریض جو ہیں ان کو بھائی جو ہے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، فیٹی فوڈ اور میٹھے زیادہ کھانے سے شوگر ہوگی، بلڈ پریشر ہوگا، ہارٹ اٹیک ہوں گے، فالج کی بیماری ہو جائے گی۔ تو وہ آپ نے تفصیل کے ساتھ لیکچر سن لیا، سمجھ لیا، اب لیکن گھر آئے آپ نے اس کو جو ہے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ تو کیا کہیں گے کہ اس کو علم ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جو آپ کھا رہے اس کے نقصانات، تو بندہ کہے گا ہاں ہاں جی مجھے پتہ ہے، وہ کہیں گے نہیں آپ کو نہیں پتہ۔ کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے کہ آپ عمل ہی نہیں کر رہے ہے جی، آپ کو تو نہیں معلوم، اگر معلوم ہوتا تو آپ اس کے مطابق عمل بھی کر رہے ہوتے۔ اسی لیے حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اور وہ اپنے طلباء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا، طلباء سے سوال پوچھا علم کسے کہتے ہیں؟ اب کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، بالآخر انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں سمجھائیں۔ تو انہوں نے کہا علم اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو عمل کرنے پر مجبور کر دے، تو اس کو ہم کہیں گے علم۔ تو یہ علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، کہا کہ علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے درخت بغیر پھل کے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی درخت کے اوپر پھل نہ لگتا ہو تو لوگ اس کو کاٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بیکار درخت ہے جی۔ اسی طرح ایک آدمی کو علم ہو اور وہ عمل نہ کرتا ہو تو وہ بندہ جو ہے بیکار بندہ ہے، وہ جاہل ہے، اور اس کو ہم پڑھا لکھا نہیں کہیں گے، چاہے وہ جو ہے کتنی کتابیں پڑھ چکا ہو ہے جی، کتنی سائنس جانتا ہو، جو مرضی جانتا ہو، لیکن وہ عمل کرنے والا نہیں، اس لیے وہ علم والا بندہ نہیں ہے جی۔ اگر آپ یہ دیکھیں، آپ کو معلوم ہو کہ سڑک پر جو ہے ٹریفک کے اصول کیا ہے، ہر بندے نے جس نے لائسنس لیا ہوا ہے تو جو ہے اس کو یہ سب پڑھایا جاتا ہے، پریکٹس میں اس کو لائسنس دینے سے پہلے اس کا ایگزام بھی لیا جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی سپیڈنگ نہیں کرنی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹرن کیسے کرنے ہیں، اس کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتا۔ جب وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو یہی بندہ ٹکر مارتا ہے یا ٹکر کھاتا ہے، ایکسیڈنٹ کی کاز بنتا ہے۔
کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ ایکسیڈنٹ کی کاز بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں علم عطا فرمایا، اور یہ علم بہت ہی قیمتی ہے۔ یہ وحی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے رسول پر یہ علم عطا کیا، اور اس کو فقط ہم نے کتاب سمجھ کر باقی کتابوں کے ساتھ گھر کی زینت بنا کر اونچی سی جگہ پر کسی جگہ رکھا ہوا ہے، یعنی اللہ کے قرآن کو، جو علم وہ ایک خزانہ ہے۔ بھائی اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، پھر تو اس کے فائدے ہیں۔ فقط اس کو سجاوٹ کے لیے استعمال کرنا یہ تو کافی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم نافع کیسے بنے گا؟ جب اس پہ عمل کیا جائے گا، اور یہی عمل ریکوائرڈ ہے، کیونکہ یہ عمل سے ہی ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی مجھے ثواب ملے گا، بھئی آپ تسبیح پڑھیں گے تب ثواب ملے گا۔ اگر آپ کہیں سبحان اللہ کہنے کا بڑا فائدہ ہے، الحمدللہ کہنے کا بڑا فائدہ، اللہ اکبر کہنے کا بڑا فائدہ، بھئی کرو گے تو فائدہ ہے۔ فقط آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ نے مختلف بیانات بھی سن لیے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، بھئی ہاں بھئی یہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج پہ جانا فرض ہے۔ آپ خود ایمانداری سے بتاؤ کتنے مسلمان ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اگر آج ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے تو ہمیں کسی اور سے خیرات نہ مانگنی پڑتی۔ ہمارے سارے ملکوں کے اندر غریبوں کا سارے انتظامات ہو جاتے اس کی برکت سے۔ کوئی بھی ہمیں جا کر کسی اور کے دروازے نہ کھٹکھٹانے پڑتے۔ تو بھئی چاہیے کہ زکوٰۃ دو، تاکہ خود بھی آپ کے مال میں بھی اضافہ، اور آپ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی آپ مدد کرو۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسی لیے تو دیا ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے، جبھی تو وہ بچ گیا ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کتنے وہ لوگ ہیں جو حج پہ جاتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اللہ کا گھر ہے، بھئی وہ تو اللہ کا حکم ہے تو جانا چاہیے، لیکن نہیں جاتے۔ بھئی یہ مصروفیت ہے، وہ مصروفیت ہے، بڑے ثواب والی بات ہے، ہاں جی بالکل بڑے ثواب والی بات ہے، لیکن جاتے نہیں ہیں۔ اور اب یہ جو جانا ہے اور یہ کام کرنا ہے، علم نافع سے جو عمل کی توفیق ملی ہے، اس کو ہم کہیں گے اس کے اندر حکمت پیدا ہو گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت عطا فرما دی ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے یہ حکمت مل جائے اس کو بڑی خیر مل جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے چیزوں کے جو استعمال کے جو فائدے ہیں، وہ اس کی حکمت کہلاتی ہے کہ یہ بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور حکمت کی ملنے کی علامت یہ ہے کہ اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے، سینہ اس کا کھل جاتا ہے، اور ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے اس کو، ہے جی۔ اور اب شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ تو لوگ ہر بات کے اوپر شک کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم کیوں ہوا ہے، اس میں کیا فائدہ ہوا ہے۔ اب یہ معلومات لیے چلے جا رہے ہیں، سوال پہ سوال پوچھے جا رہے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ شک نہیں کیا، ان کے سینہ کھلا نہیں ہے دین کی بات پر، یہ ان کو تسلی نہیں ہوئی۔ بھئی داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے مسلمانوں نے؟ کیا آج کل بھی داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ کیا آج کل بھی پردہ کرنا بہت ضروری ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے کہ بھئی ان کو ابھی شک ہے جی۔ تو ہم اسی طرح کہیں گے کہ بھی فلاں کاروبار کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اب کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اب اس پہ باتیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں، اگر ان حکموں کے اوپر شک و شبہات ختم ہو جائیں، انسان عمل کرنا شروع کر دے گا، ڈاؤٹ فلنس ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح جن چیزوں سے منع کیا ہے نا، مکروہات شریعہ کہلاتے ہیں۔ بھئی ہمیں منع کیا گیا کہ حرام کھانا نہیں کھانا، ہمیں منع کیا گیا شراب نہیں پینی، ہمیں منع کیا گیا زنا نہیں کرنا، ہے جی۔ اسی طرح ہمیں جو بھی چیزیں منع کی گئی ہیں، جن کو کبائر گناہ کہا جاتا ہے اور صغیرہ گناہ کہے جاتے ہیں، یہ سارے مکروہات شریعہ ہے، اور یہ مکروہات طبعیہ بن جاتے ہیں جب شرع صدر ہوتا ہے۔ انسان کی نیچر میں وہ چیز آ جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی گندی ہیں، ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کے اندر یہ
کراہت آ جاتی ہے. اس کے سامنے شراب کی بوتل رکھیں وہ کہے گا تھو تھو، یہ کوئی ہے کوئی چیز جو ہے منہ میں ڈالنے کے قابل. کسی کو کہیں جی یہ PIG پکا ہوا ہے، وہ کہے گا توبہ توبہ، میں تو اس کمرے میں ہی داخل نہیں ہوتا، میری تو طبیعت ہی خراب ہو گئی ہے، مجھے تو چڑھ گئی ہے، مجھے تو نفرت ہے جی. وہ کہے کہ جو ہے اس ریسٹوران میں جانا ہی پسند نہیں کرے گا، وہ کہے گا بس بس پرے رہو، یہ تو بالکل بیکار سی بات ہے، مجھے تو اس کی اسمیل سے ہی تکلیف ہو رہی ہے، اور کھانا والے پتہ نہیں کیسے کھا رہے ہیں. کیونکہ اس کے اندر مکروہات شریعہ کی کیفیت ہے، وہ اس کے اندر ایک کیفیت آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو ناپسند کر رہا ہے. اور یہ ہے شرح صدر جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل کرنے والا بن جاتا ہے. اور جو بندہ اب شریعت پہ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کر رہا ہے، آپ بتاؤ کہ ادب کے ساتھ، علم نافع کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ، اچھے اعمال، نماز ہے تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی چیزیں کرنے والی ہیں، اوامر ہیں، ان پہ عمل کر رہا ہے، اور جتنے جو ہے منع کر دیے گئے چیزیں ان سے وہ کراہت کر رہا ہے، تو اب ایک درجے پہ یہ اللہ کو پسند آ گیا کہ نہیں پسند آ گیا؟ ہم کہیں گے ہاں بھئی یہ تو قرب آ گیا، یہ تو اللہ والا بن گیا، یہ تو بہت اچھا انسان بن گیا ہے جی. جو بھی ملے گا وہ کہے گا واہ بھی واہ، یہ تو بہت اچھے لیول کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ بن گیا ہے. تو بھئی اس لیول پر ہم پہنچ گئے کہ قرب الہی کے مراحل طے کرتا ہوا یہ بندہ اس مقام پر آ گیا کہ یہ شریعت پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو گیا. ہم بات کر رہے تھے کہ قرب الہی کے مراحل، ہر ایمان والا توبہ کر کے اس سفر کو شروع کرتا ہے. آج ہم بھی ارادہ کر لیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ کا قرب بڑی بات ہوتی ہے، اور بادشاہوں کا بادشاہ، اس ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ جو اپنے قرب کے لیے اجازت دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ انسان کے میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہوں. ہیں جی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. ہیں جی ہم تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، مگر اللہ کی رحمتیں تو ہمارے تک ہر وقت چھم چھم بارش کی طرح برس سکتی ہیں. اور اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کے آداب سیکھنے پڑیں گے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اور پھر اس کے مطابق جو ہے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا. اور عمل کے علم کے ساتھ ساتھ عمل کو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانا ہوگا. جب یہ عمل صالح بن جائے گا اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دیں گے. اب اس کی وجہ سے دین اسلام پر شک شبہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں آج اس زمانے میں بھی کیا اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ بھئی ضرور کیا جا سکتا ہے. آج کیا ہو گیا ہے؟ خدا تو وہی ہے جو آج سے پہلے تھا، یا ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا. اسی رب کی عبادت کرنی ہے، اسی کا دیا ہوا ہم کھاتے ہیں، وہ رب العالمین ہے. تو یہ شرح صدر ہو گیا، اور انسان جو ہے شریعت کے اوپر استقامت سے عمل کرنے والا بن گیا. اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو یہ کیفیت دے دی تو اب یہ انسان سمجھ گیا کہ اللہ نے یہ ساری جو مخلوق بنائی ہوئی ہے، یہ ساری دنیا جو سجائی ہوئی ہے، اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہت ہی رنگین میٹھی جو ہے یہ دنیا ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ غافل کر دیتی ہے. انسان اس دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے. مگر یہی بندہ جب جو ہے اللہ کے قرب پانے کی طرف چل پڑتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس دنیا کو استعمال میں لانا ہے. یہ انسان کے لیے بنی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. میں نے اس دنیا کے لیے وقف نہیں ہو جانا، اور میں نے اس دنیا میں جو ہے آ کر محو ہو کر بس آخرت کو بھلا نہیں دینا، بلکہ میں نے اس دنیا کو استعمال میں لانا ہے فقط. اور یہی جو ہے اس دنیا کی حقیقت ہے، یہیں تک اس کو سمجھنا چاہیے، ورنہ ہم دنیا کے لیے خرچ ہو جائیں گے. اور جو ہے اب زہد فی الدنیا ہم کہیں گے کہ اس بندے نے ترک لذات دنیا جو ہے کر لیا. یعنی اس دنیا کے جو لذات ہیں،
یعنی وہ دنیا جو ہمارے لیے ناجائز ہے، جس کا استعمال ہمارے لیے ناجائز ہے، اس کی لذت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جی۔ آنکھوں کے اندر آپ کو مختلف چہرے دیکھنے کی بھی لذت ہوتی ہے، کانوں سے گانے بجانے سننے کی بھی لذت ہوتی ہے، زبان کے ساتھ عشقیہ اشعار پڑھ کے اپنے جذبات کو بھڑکانے کی بھی لذت ہوتی ہے، ہاتھ سے چھونے کی بھی لذت ہوتی ہے، چل کے جانے کی بھی ایک خاص لذت ہوتی ہے کہ لوگ چل کے ہی گناہوں کی جگہوں پر جاتے ہیں، اور وہ جو ہے بعد میں بھی بیٹھ کے یاد کرتے ہیں مجھے فلاں جگہ جانے کا موقع ملا، میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا۔ اسی طرح حرام کھانے کی بھی لذت ہوتی ہے، ان کھانوں میں بھی اللہ نے لذت رکھی ہوئی ہے، مگر اس بندے نے اپنی لذت کو، اپنے جذبات کو جو ہے تبدیل کر کے اللہ کے حکم کے مطابق کر لیا، تو یہ ترک لذات دنیا کہلاتی ہے۔ اور جو حلال جو چیز ہے اس کی لذت حاصل کرنے کے لیے شریعت نے کہیں نہیں منع کیا۔ اپنی بیوی ہے، سارا دن دیکھو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے لطف اٹھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ حلال ذبیحہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ حلال کماؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا مرضی کماؤ، جتنا عالی شان گھر بناؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ اسی طریقے سے آپ اچھی گاڑیاں رکھو کوئی مسئلہ نہیں، نرم گدے پہ سو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، لیکن حرام کے پیسوں سے نہ لو، اور جو ہے حرام جگہوں پہ مت سو، پھولوں کی سیج بچھا کے سو، جو ہے سب جائز ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسلام آپ کو نہیں کہتا کہ آپ غاروں میں چلے جائیں اور جنگلوں میں چلے جائیں، بلکہ ہم نے انہی شہروں میں اور انہی بازاروں میں، انہی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے جنت تک پہنچنا ہے، یہی جو ہے استعمال میں لانی ہے، لیکن اس کے استعمال کو حلال طیب کر کے جو ہے استعمال میں لانا ہے۔ اگر ہم حلال طیب کر دیں تو بھئی پھر دوسرے لوگوں میں ہم میں کیا فرق ہے؟ کون سی ہم نے قربانی دے دی؟ فقط اتنا کہا ہے کہ بھئی اس کو حلال کر لو، تو اب یہ جو ہے اس بندے کو زاہد کہا جائے گا، جس نے حرام کو چھوڑ دیا اور گندے جذبات کو پاک کر دیا۔ ہم کہیں گے یہ بندہ زاہد ہو گیا، اس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے جی، دنیا کو چھوڑ دیا۔ بھئی دنیا کو چھوڑ دینے میں کیا ہے کہ پانی نہیں پیے گا، روٹی نہیں کھائے گا ہے جی، ہوا سانس نہیں لے گا، بھئی دنیا میں رہنا ہے، یہ چیزیں تو لازمی ہیں، تو لہٰذا یہ سب کچھ لیتا رہے گا، اور اسی طرح اس کے بچے بھی پیدا ہوں گے، اس کے گھر بھی ہوں گے، اس کے کاروبار بھی ہوں گے، لیکن شریعت کے مطابق ہوں گے، تب بھی اللہ اس کو قیامت کے دن زاہدین میں شمار کر دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ترک دنیا یعنی حرام کاری کو چھوڑ دینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس بندے کو اب فکر آخرت لاحق ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سمجھ گیا میں اس دنیا میں عارضی ہوں، یہ گھر عارضی ہے، یہ سارے مزے عارضی ہیں ہے جی، میرا کاروبار نہیں ہے، یہ ایک دن میں نے آگے ٹرانسفر کر دینا ہے، میرا گھر میرا نہیں ہے، یہ وراثت میں تقسیم ہو جانا ہے، میں جو ہے سب چیز چھوڑ جاؤں گا، میری جوانی بھی چلی جائے گی، میں بوڑھا بھی ہو جاؤں گا، اور بالآخر میری اولاد مجھے قبر تک پہنچا دے گی، اور وہاں میرا جسم مٹی کے ساتھ مل کے ختم ہو جائے گا۔ جب یہ بات اس کو کلیئر سمجھ میں آ گئی تو اب یہ سوچے گا کہ بھئی میں کہاں اس دنیا کے پیچھے مر مٹوں، مجھے کیوں نہ جو ہے آخرت کی فکر کرنی ہے جہاں میں نے ہمیشہ جانا ہے جی۔ اگر کوئی بندہ اس دنیا کی چیزوں سے محبت کرے گا تو یاد رکھیں ایک نہ ایک دن وہ اس سے جدا کر دیا جائے گا، اور اگر وہ جو ہے آخرت سے، اللہ کے رسول سے محبت کرے گا تو ایک نہ ایک دن وہ اللہ کے رسول اور آخرت میں جنت میں پہنچ جائے گا، اور جنت کی خوشیاں دائمی خوشیاں ہیں، وہاں کے ہر چیز ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں کا گھر بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اگر یہ گھر چھٹ جائے گا اور آخرت کا گھر مل جائے گا تو پھر کیا پریشانی؟ اگر یوں دیکھیں موت کا وقت آ گیا اور فرشتہ آیا، اور فرشتے نے آ کے اس کو کہا کہ دیکھو جو ہے اللہ نے تمہارے لیے ایک گھر جنت میں بنایا ہے، میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، اور اس نے دکھایا کہ یہ گھر تمہارا جنت میں ہے، جس میں اس ساری آرام کی چیزیں اور سب عیش نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آؤ اب جو ہے میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں، تمہاری روح قبض کرتا ہوں۔ یہ بندہ کیا کہے گا؟ بھئی جلدی کر،
جلدی کر تاکہ میں وہاں پہنچ جاؤں، ہے نا۔ ہم نے ابھی کیونکہ دیکھا نہیں ہے اس لیے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے اور ہم آخرت کے بعد سے ہی گھبراتے ہیں، لیکن جو ہی ہم اس کو دیکھ لیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا قرب ہمیں مل گیا، اللہ کی رضا مل گئی، پھر تو وہاں جانے میں فوراً انسان کا دل چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح میں وہاں پہنچ جاؤں۔ تو انسان کا دل دنیا سے کٹتا ہے اور آخرت کے ساتھ جڑتا ہے۔ انابت الی الاخرہ اس کو کہتے ہیں، اور جو ہے یہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے، انسان اس سے پھر جو ہے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو فکر آخرت شروع ہو گئی۔ جب فکر آخرت ہوگی تو انابت الی اللہ الی الاخرہ نصیب ہوگی۔ اب یہ آخرت کی محنت اور آخرت کی طرف توجہ اور آخرت کی لائکنگ شروع ہو جائے گی۔ جس بندے نے مثال کے طور پہ اسٹیٹ چینج کرنی ہے یا ملک چینج کر کے کہیں اور جانا ہے، تو وہ کیا کرے گا، آہستہ آہستہ ٹرانسفر کرنے لگ جائے گا۔ وہ جو ہے مینٹلی بھی اپنے آپ کو ٹرانسفر کرے گا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہا ہے، لوگوں میں بیٹھے گا، کہے گا جی آخر وہ جو دوسرا شہر ہے نا، وہاں تو موسم بہت اچھا ہے، وہاں کی سڑکیں بہت اچھی ہیں، وہاں یہ فائدہ، میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے وہاں ٹرانسفر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، میں گھر بس اپنا یہ والا بیچ دوں گا، وہاں گھر خرید لوں گا، وہاں گھر زیادہ نئے اور اچھی حالت میں مل جاتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں سے کٹ رہا ہے، وہاں پہ جڑتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے انسان جب بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے تو اب اس کی آخرت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہ پیچھے والے گھر سے کٹتا چلا جاتا ہے، آخرت والے طرف جڑتا چلا جاتا ہے، اور اس کے عمل بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے جی۔ اب یہ بندہ جو ہے اسی طرح اپنے اعمال کو بھی تبدیل کر دے گا، اور پھر اگر فرض کیا اس شہر میں اس کا کوئی دوست ہو، تو اس دوست کے بارے میں اب اس کو فکر ہو لاحق ہو جائے گی، اس کو کالیں بھی کرے گا، اس سے بات بھی کرے گا، اور اس کے ساتھ محبت بھی کرے گا کہ بھئی میں اب آپ کے پاس آؤں گا، آپ کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ اسی طرح آخرت میں اللہ کا وصل نصیب ہونا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ اب اس بندے کی جو ہے عبادت بھی تبدیل ہو جائے گی، نمازوں کی پابندی اور ہر چیز کے اندر، بلکہ نہ صرف فرائض، اب یہ نوافل بھی شروع کر دے گا، کیونکہ اس کو ہے میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس میں ہدیہ کیا کروں گا، میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا، زیادہ سے زیادہ پرہیزگاری والی زندگی گزار کے جاؤں گا، تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یتقرب الی عبدی بالنوافل، تو کہا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایکسٹرا اب یہ تسبیحات کر رہا ہے، ایکسٹرا جو ہے کام کر رہا ہے، اور ایکسٹرا جو ہے عبادت سے اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ تو لہٰذا اس آخرت کی فکر سے کیا فائدہ ہوا، اس کی توجہ ساری آخرت کی طرف ہو گئی، دنیا کا استعمال کرتا رہے گا۔ جیسے میں نے کہا اس سے اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں جا رہا ہے، تب بھی تو کھا پی رہا ہے، تب بھی تو وہ جو ہے سب چیز کر رہا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ اب اس نے وہاں جانا ہے اور یہ اس نے روٹی کھانا بند کر دی۔ آخر دم تک سب چیز دنیا کی چلتی رہے گی، لیکن اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کے جو سوچ، سب چیز اب آگے والی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ اس کا ہم کہیں گے اس کے قرب کے مراحل طے کرتا ہوا اب یہ اللہ سے واصل ہو گیا، حتیٰ کہ موت کا انتظار ہے۔ جیسے ہی فلائٹ لی اور یہ اڑا اور یہ وہاں پہنچ گیا، واہ واہ۔ اچھا اب دیکھو اس ساری چیز کے اندر ایک ہے کہ اب اللہ نے بھی تو اس کو انعام دینا ہے، دونوں طرف سے بات ہے۔ جب یہ قرب حاصل کرتا وہاں تک پہنچ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یہ بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر بندوں کو دیکھتے ہیں کہ کس کی کیسی طبیعت ہے، کیسے وہ محنت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک ہے کہ موٹے موٹے اعمال جو بھی سارے ہیں، شریعت نے بتا دیا یہ کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ کرو گے یہ ثواب ملے گا، اس کو ہم کہیں گے ضابطہ، ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتا دیں کہ یہ کرنے پہ یہ ملے گا، ہے جی۔ تو اور دوسری چیز ہے رابطہ۔ اب جس بندے نے قرب الہی پا لیا، اس نے تقوی طہارت حاصل کر لی، اس نے زہد حاصل کر لیا، وہ جو ہے توکل حاصل کر لیا اس نے، اب اللہ کی یاد میں رہتا ہے، یہ ذاکرین میں شمار ہو گیا، سچ بولتا ہے، صدیق بن گیا ہے، سبحان اللہ، اتنا اچھا ہو گیا کہ اس کو ہم کہیں گے اولیاء اللہ بن گیا، یہ اللہ کا مقرب بندہ بن گیا۔ اور جو اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اب اس کو ضابطے سے نہیں ملتا۔ نماز تو سارے پڑھتے ہیں، وہی نماز جو ہے ہم بھی پڑھتے ہیں اور یہ اللہ والا بھی پڑھتا ہے۔ اچھا اب اس کے تقوی اور اس کے زہد اور ساری چیز کی وجہ سے
اس کو جو انعام ملتا ہے وہ شمار سے بھی بالا تر ہے، اس کا حساب فقط اللہ ہی جانتے ہیں، بندہ نہیں جانتا۔ کوئی بندہ اس کو کاؤنٹنگ میں نہیں لا سکتا کہ اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائیں گے، کیونکہ اب یہ اللہ کے ساتھ اس تعلق میں آ گیا ہے جیسے آپ کو ایک امپلائر ہوتا ہے تو اگر ان امپلائیز میں سے کوئی جو ہے پیارا بن جاتا ہے امپلائر کا، تو اس کو جو فیورز ملنے شروع ہو جاتی ہیں نیچرلی اپنے اس قرب کی وجہ سے اور اس ایکسٹرا ایفرٹس کی وجہ سے جو وہ اپنی جو ہے امپلائمنٹ کے دوران کر رہا ہوتا ہے، تو اس ساری چیز کی وجہ سے اب اس کے جو فیورز ہیں یہ اب پے چیک پہ نہیں ہوتی، یہ اس کے لیے بہت اسپیشل ریلیشن ہے، فیورز ہیں، اور وہ جو چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اگر یہی امپلائی کسی دن اداس بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے میرے گھریلو بڑا مسئلہ ہو گیا، باس آئے گا کہے گا کیا مسئلہ ہے، وہ کہے گا میرے تو ہزاروں کا خرچہ آ گیا، کوئی فلاں تکلیف آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، وہ کہے گا تو فکر ہی نہ کر، یہ ہزاروں ڈالر پکڑ اور جو ہے جاؤ اپنا مسئلہ حل کر کے آؤ اور مجھے تم مسکراتے ہوئے نظر آؤ۔ تو یہ کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اس نے دیے؟ اس کے لیے تو کوئی ریٹن کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ تو بس فقط اس کے اس ریلیشن کی وجہ سے اس نے اسپیشل اس کے ساتھ فیور کر دی۔ اسی لیے جو ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے رابطے میں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے قرب میں آ جائے گا، اب اس کو جو ہے بے انتہا اللہ تعالیٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سب کچھ اس دنیا میں ملے، ہم بھی دیکھیں وہ اللہ والا بھی دیکھے، تو بھائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا کل متاع دنیا قلیل، اللہ نے فرمایا ساری دنیا ہی قلیل ہے۔ اب اس قلیل کے اندر کیا ڈالیں گے؟ آپ اگر ایک چھوٹا سا پیالہ ہو آپ کے پاس، اس پیالے کے اندر کوئی کہے کہ من و من دودھ ڈال دو، کیسے ڈالے بھائی؟ ایک چھوٹا سا پیالہ ہے جی۔ تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں وہ انعامات دیے ہی نہیں جا سکتے، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت بنائی ہے، اور جنت جو ہے اس دنیا سے کتنی بڑی، ہر جنتی کو کم از کم جو دنیا ملے گی وہ اس دنیا سے کئی گنا بڑی ہوگی، اور اس میں جو فیورز ملیں گی اور وہ مسلسل بڑھتی چلی جائیں گی، اور ان کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کو گمان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری چیز جو ہے بڑی عجیب چیز ہے، اور یہ کیسے ملے گی؟ جب انسان اس قرب کو حاصل کر لے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو یہ انعامات عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ محبت دونوں طرف کی ہے، بندے کو اگر اللہ سے محبت ہے تو بھئی اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بہت زیادہ محبت ہے، اور جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے اسی کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، آخرت قریب سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ ہم تو آپ تک نہیں پہنچ سکتے، مگر اللہ آپ تو ہر وقت ہمارے پاس ہیں۔ اے اللہ آپ ہی ہماری شیطان سے بھی حفاظت فرما، اور نفس سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، دنیا کے شر سے بچا، بری سنگت سے محفوظ فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔